اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے پچھلے 3 لیکچرز میں پولیٹیکل فلسفی کی اس بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، یا اس سوال پہ ہم نے گفتگو کی کہ آیا انسانی سماج میں کسی کو کسی دوسرے پر حکمرانی کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ آیا انسانی سماج میں ریاست کا وجود ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے جو ایک اس سوال کا رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی انسانی سماج میں حکومت کا ہونا، ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ریاست نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے پر اتنا ظلم کرتے ہیں ایک دن میں کہ جتنا ایک ظالم بادشاہ، ایک فرعون بھی اپنی ساری زندگی میں ظلم نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل فلسفی میں، فلسفہ سیاست میں، جو فلسفہ سیاست کی مدون تاریخ ہمارے پاس ہے اور جہاں تک ہمارے مطالعے کا تعلق ہے، تو 2 مکتب ایسے ہیں یا 2 تھیریز ایسی ہیں جو نو اسٹیٹ، جو نو رولز، نو لاز اور نو کلاز اور نو پولیٹیکل obligation، نہ حکومت، نہ ریاست، نہ آمریت۔ اور آمریت جب وہ نہ کہتے ہیں تو اس سے مراد وہی حکومت ہی ہوتی ہے جس کی اطاعت عوام پر لازم اور ضروری ہو، چاہے آمریت کا جو معنی ڈکٹیٹرشپ اب لیا جاتا ہے اس میں نہ بھی ہو۔ اور نو پولیٹیکل obligation یعنی کوئی انسان کا سیاسی فریضہ ہی نہیں ہے، انڈیویجولز کا، رعایا کا، کسی حاکم اور حکمران کے مقابلے میں، ریاست کے مقابلے میں کوئی سیاسی فریضہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ 2 مکتب، ان میں سے ایک پر جو کہ کمیونزم تھا، ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور کمیونزم میں جو ایک تھیوری کے طور پہ ڈرا بیکس تھے اس کا تنقیدی جائزہ لیا، اور ہم نے یہ واضح کیا کہ یہ تھیوری قابل قبول نہیں تھی، اور پریکٹیکلی بھی یہ جو نظریہ تھا وہ تاریخ کے اور تاریخ سیاست و فلسفہ سیاست کے عجائب خانے میں چلا گیا۔ آج ہم اس حوالے سے دوسری تھیوری یا دوسرا مکتب جو اینارکزم کا مکتب ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اینارکزم بھی نو اسٹیٹ اور نو کلاس کی مدعی ہے، لیکن تھوڑے سے اس فرق کے ساتھ کہ اینارکزم کا جو کلیم ہے، اس کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ سماجی تعلقات وہ ضروری ہیں انسانی زندگی کے لیے، لیکن انسانوں کو ایک سماج میں پرونے کے لیے اور سماجی بندھن کے لیے جو سماجی معاملات ہیں، جو سوسائٹی میں، ود ان سوسائٹی انسانوں نے ایک دوسرے کے انٹریکشن اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کو کن بنیادوں پہ استوار کرنا ہے، تو ان کا مدعا یہ ہے کہ ان تعلقات کو صرف اور صرف اخلاقی اصولوں کے تحت اور ایک رضاکارانہ انجمن کے طور پر استوار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا کسی ریاستی جبر کی، کسی ریاستی رٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ریاست کو فالو کرنا وہ درست ہے۔ یہ مکتب بھی 19ویں صدی میں معرض وجود میں آیا، اور در حقیقت اس طرز تفکر کے خالق وہ بھی ایک رشین انقلابی مفکر جو کہ خود کارل مارکس کے ساتھ جنہوں نے کام کیا تھا، اور 1872 تک وہ ان کے ساتھ رہے، جن کا نام میخائیل باکونن کا بتایا گیا ہے۔ تو انہوں نے 1872 میں مارکس کے ساتھ اس بات پر اختلاف کیا کہ مارکس، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ مارکسزم ایک خاص دورانیے کے لیے انقلابی آمریت، جسے پولیٹریٹ آف ڈکٹیٹرشپ کا نام دیا جاتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔
تو باکونن نے اس بنیاد پر مارکس کے ساتھ اختلاف کیا 1872 میں، اور اس نے اپنی کتاب، معروف کتاب گاڈ اینڈ دا اسٹیٹ، اس کتاب میں یہ اپنی تھیوری دی کہ ریاستی باڈی کسی بھی شکل میں ہو وہ گویا ایک سیاسی گالی ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس نے کسی بھی ریاستی ڈھانچے کو وہی نام دیا جو 322 سال میلاد مسیح سے پہلے ارسطو نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی تھی، بری بادشاہیت، جس کو انگلش میں ٹیرینی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، یعنی بری بادشاہیت۔ تو باکونن اس بات کا قائل تھا کہ فوری طور پر اور امیڈیٹلی ہر قسم کی طبقاتی تقسیم کو اور ہر ریاست کے وجود کو مٹا دیا جائے، اور اس کی جگہ رضاکارانہ انجمن یا والنٹیری ایسوسیشن لے، اور معاشرے کا نظام جو ہو وہ خود معاشرہ چلائے، سیلف مینجمنٹ کے تحت، نہ کہ کسی ریاستی رٹ کے تحت یا ریاستی جبر کے تحت۔ اس فلسفی کو رابرٹ پاول وولف نے اپنی کتاب ان ڈیفینس آف اینارکزم میں سن 1970 میں اس نے پھر اس کو اور پروان چڑھایا، اور اس نے اینارکزم کی بنیاد انڈیویجولزم پر رکھی، یعنی فرد پرستی پر، اور اس نے یہ نعرہ دیا کہ دی پرائمری obligation آف مین از autonomy, the refusal to be ruled۔ انسان کا بنیادی ترین فریضہ کیا ہے جی؟ اپنے استقلال کو، اپنی آزادی کو باقی رکھے اور انکار کر دے کہ میں نے کسی کے حکمرانی کے ماتحت نہیں جانا، مجھ پر کوئی حکمرانی نہیں کرے گا۔ تو وولف کے آثار میں کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی طرز حکمرانی ہو، وہ منوپلی یا انحصاری حق کے حکمرانی کی قائل ہوتی ہے، اور ریاست کبھی بھی اپنی ٹیریٹوری میں، اپنے سلطنت میں کسی دوسرے کی آزادی کی قائل نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ ہر حال میں ریاست چونکہ اپنے رٹ قائم کرنا چاہتی ہے، تو بنابراً یہ ریاست انڈیویجول سے ان کی آزادی اور ان کا استقلال چھین لیتی ہے۔ تو لہٰذا ریاست فرد کی اخلاقی خود مختاری سے متصادم ہے، جبکہ وولف کا دعویٰ یہ تھا کہ انسان کی بنیادی ترین اخلاقی ذمہ داری خود مختاری ہے، اور اسے وہ کہتا تھا نیچرل رائٹ، انسان کا خود مختار ہونا یہ انسان کا ایک طبیعی حق ہے، نیچرل رائٹ ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور جب بھی کوئی اسٹیٹ قائم ہوگی تو اس سے انسان کے وہ جو آزادی اور استقلال کا، اور وہ بھی ایک ایک فرد کا نیچرل رائٹ ہے، وہ اس کی وائلیشن ہوتی ہے، لہٰذا کسی حکمرانی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وولف لہٰذا یہ لکھتا ہے کہ if all men have a continuing obligation to achieve the highest degree of autonomy possible, then it would seem that there can be no state whose subjects have a moral obligation to obey its commands۔ اگر انسان نے اعلیٰ ترین درجے کی آزادی حاصل کرنی ہے، اور وہ آزادی حاصل کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسی حکومت وجود میں نہیں آ سکتی کہ اس حکومت کے احکام کی یا احکامات کی پیروی کرنا رعایا کا فرض ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دو باتیں آپس میں تضاد میں ہیں۔ وولف کے بعد اے جے سمنز نے انارکزم کی تھیوری کو آگے بڑھایا اور اس کو مزید پروان چڑھایا، اور اس نے 3 کتابیں لکھی ہیں، اور ان تینوں کتابوں میں جن کے بالترتیب نام یہ ہیں: Moral Principles and Political Obligation, On the Edge of Anarchy, Law, Consent and the Limits of Society, اور Justification and Legitimacy۔ ان تینوں کتابوں میں سمنز نے
ان تھیریز کو جو پولیٹیکل اوبلیگیشن کی یا انسان کے سیاسی فریضے کی ایک مملکت میں رعایا کا اور فرد کا جو ایک سیاسی فریضہ ہوتا ہے کہ اوبے کرے سرکار کے کمانڈز کو، رولز کو، قوانین کو، احکامات کو فالو کرے. تو اس کے لیے پولیٹیکل فلسفی میں جو 3 معروف تھیریز تھیں جو پولیٹیکل اوبلیگیشن کو جسٹیفائی کرتی تھیں، فیئر پلے تھیوری، کانسنٹ تھیوری اور نیچرل ڈیوٹی تھیوری. یہ 3 تھیریز، ان تینوں تھیریز کو سمنز نے رد کیا اپنی ان کتابوں میں، اور وہ اس بات کا مدعی ہوا کہ ان میں سے کوئی تھیری بھی ریاست کی اطاعت کے وجوب کو ثابت نہیں کر سکتی اور جسٹیفائی نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی سول نافرمانی، نو اسٹیٹ، نو رولز، یہی اس کا مطلب تھا. تو یہ اینارکزم کا فلسفہ سیاست ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ کسی حکومت کی نہ ضرورت ہے، اور اگر کوئی حکومت ہو بھی تو انڈیویجولز کا فرض یہ ہے کہ حکومت کی کہ کسی فرمان کو، کسی حکم کو فالو، کسی قانون کو فالو نہ کرے، اور اپنی جو ان کی انڈیویجول جو اٹانومی ہے، اس کی اپنا ذاتی جو فردی استقلال ہے اس کی حفاظت کریں. تو نتیجہ یہ کہ کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے اس تھیوری کے مطابق اور اس آپ کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق. اب ہم ذرا اس تھیوری کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں اس تھیوری پہ جو اعتراضات وارد ہیں اور جن اعتراضات کا جواب نہیں ہے، وہ اعتراض بنیادی طور پر خود فلسفہ سیاست کے جو ماہرین ہیں ان کا بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تھیوری کی بنیاد جس انڈیویجولزم پر ہے اور فرد پرستی پر ہے، خود فرد پرستی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جان ہارٹن نے اپنی کتاب جو پولیٹیکل اوبلیگیشن میں لکھا ہے کہ شاید حکومت کی اطاعت رعایا کا مطلق اور عام سیاسی فریضہ نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کی اطاعت کبھی بھی واجب نہیں ہوتی. جان ہارٹن کے مطابق سیاسی فریضہ کو محض فلسفیانہ اصولوں کے ذریعے ثابت کرنے کی بجائے سیاسی وابستگی اور سیاسی تعلقات کی بنیاد پر سمجھنا چاہیے. لہٰذا جان ہارٹن لکھتا ہے کہ اگرچہ فرد پرست اینارکزم کا یہ فہم کہ ہر فرد ایک مستقل حقیقت ہے درست ہے، لیکن یہ اس تکمیلی حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ جو افراد ہیں، انڈیویجولز ہیں، وہ خود کفا اور سیلف سفیشینٹ کبھی بھی نہیں ہے. ہر فرد سماج کا محتاج ہے، ہر فرد سوشل اور پولیٹیکل ارینجمنٹس کا محتاج ہے، اور جب تک پولیٹیکل ارینجمنٹس وہ بھی ایک ریاست کی صورت میں اور ہیئت حاکمہ کی صورت میں موجود نہ ہوں تو فرد کبھی بھی اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا. نیز یہ کہ ہم اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیوں متقابلاً دوسروں کے مدیون نہیں ہو سکتے. لہٰذا فلسفیکل انارکسٹ انہوں نے اس جو باکونن کی بنیاد بنائی ہوئی اور وولف اور سمنز کی جو انارکزم تھی اس کو رد کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ حکومت شر ہے، برائی ہے، لیکن ایک ایسی برائی ہے the evil that is essential. حکومت کا وجود اگرچہ برائی، لیکن ایسی برائی کہ جس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے. لہٰذا M.B.E. سمتھ جیسے پولیٹیکل فلسفی کے اساتذہ نے اپنے ایک مشہور مقالے میں is there a prima facie obligation to obey the law کہ کیا بادی نظر میں قانون کی اطاعت کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسی ذمہ داری اگرچہ مطلق نہیں ہے کہ ہر حال میں عوام جو ہے وہ لا کو اوبے کرنے کے اوبلیگیٹڈ ہوں، ذمہ دار ہوں، ان کا فرض ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل کوئی ذمہ داری انسان کی جس کو سیاسی ذمہ داری کہا جائے، جس کو سیاسی فریضہ کہا جائے، ایسی کوئی ذمہ داری اور فریضہ نہ ہو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہاں سے ہم یہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ
کہ خود اینارکسٹ فکر کے حامل پولیٹیکل فلاسفرز نے اس تھیوری کو قبول نہیں کیا، اور یہ کہ عملی طور پر بھی یہ تھیوری کبھی میدان عمل میں کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ تاریخ بشریت نے، انسانی معاشروں کی تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ بہر صورت سماج میں حکومت کا وجود ضروری ہے۔ ہماری نظر میں اینارکزم کا، اور یہ جو فلسفیکل اینارکزم ہے، اس کا یہ جو سہانا سپنا ہے کہ جی ایک رضاکارانہ انجمن ہو، ایک ایسا باہمی سماجی نظام ہو، ایک ایسا سماجی نظام ہو جو سماج کو چلا بھی رہا ہو، کوئی ڈس آرڈر بھی نہ ہو، لیکن حکومت نہیں ہونی چاہیے، لاز نہ ہو، رولز نہ ہو۔ یہ ایک زیادہ سے زیادہ ایک ایسا سپنا ہے کہ جس کا خواب صرف ایک ایسے عصر میں دیکھا جا سکتا ہے جو مشابہ ہے عالم اسلام میں عقیدہ مہدویت اور عصر ظہور کے نظریے کے ساتھ، اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہیومن سوسائٹی کا وہ اپنے الٹیمیٹ پرفیکشن کو، انسانی پرفیکشن کو پہنچ جائے۔ اور ایسا ہمیں قریب قریب نظر نہیں آتا، نہ تاریخ بشریت میں کبھی تحقق پایا ہے، اگرچہ ہمیں عصر ظہور میں جو اسلام کا پیش کردہ ایک آئیڈیا اور ایک ڈاکٹرائن ہے سماجی نظام کی، اس میں اگرچہ انسان یہاں تک پہنچتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا، لیکن وہاں بھی اس سٹیٹ میں بھی ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ وہاں بھی حکومت ہے، اور وہاں یہ جو سچویشن قائم ہوتی ہے وہ آل اینڈ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول کی الٹیمیٹ پرفیکشن کی وجہ سے نہیں، بلکہ عدل کی وجہ سے۔ لہٰذا وہاں جو روایات ہیں وہ یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا بیان ہوا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے زمانے میں، عصر ظہور میں، امام کی حکومت میں کیا ہوگا کہ زمین اور دھرتی پر عدل اور قسط اس طرح سے حاکم ہوگا کہ جیسے اس سے پہلے ظلم حاکم ہوگا، تو در حقیقت عدالت کی حکمرانی کی وجہ سے کوئی ڈس آرڈر نہیں ہوگا، اور پرفیکشن بھی ہے انسان کو وہ اس عدالت کی وجہ سے قائم شدہ امن و امان کے سائے میں حاصل ہوگی، نہ یہ کہ لوگ خود اپنے آپ میں اور سیلف سفیشینٹ ہو جائیں اتنے کہ وہ اپنے الٹیمیٹ پرفیکشن کو بھی پہنچ جائیں، اور ایسا سماج تشکیل دے دیں جس کی جو اجتماعی حیت ہے وہ ایک والنٹری ایسوسیشن کی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ چاہے کمیونزم ہو، چاہے اینارکزم ہو، ان میں سے کوئی بھی تھیوری وہ میدان عمل میں نہ قابل قبول ہے اور نہ فکری طور پر اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر انسانی سماج میں حکومت نہ ہو تو جیسا کہ پہلے ہم نے بعض روایات کی روشنی میں اشارہ کیا کہ ہر سماج میں سلطان کا، بادشاہ کا، ریاست کا ہونا، وہ نیک ہو یا برا ہو، ضروری ہے۔ اور اس چیز کو یورپ کے پولیٹیکل فلسفی نے بھی ایکنالج کیا، جیسا کہ تھامس ہابز نے لکھا کہ اگر انسانی سماج میں حکومت نہ ہو، نو اسٹیٹ ہو، تو اس اسٹیٹ میں کیا ہوگا؟ تھامس ہابز نے یہاں لیاوتھن میں یوں لکھا کہ ان سچ کنڈیشن there is no place for industry، کوئی صنعت نہیں ہوگی انسانی معاشروں میں، اینڈ آگے چل کے لکھتا ہے اینڈ consequently no culture of the earth، زمین پر کوئی تہذیب نہیں ہوگی، نو نیویگیشن، کوئی سیر و سیاحت نہیں ہوگی، آگے چل کے لکھتا ہے نو انسٹرومنٹس آف موونگ اینڈ ریموونگ، نقل و انتقال کے کوئی ذرائع نہیں ہوں گے، کشتیاں نہیں ہوں گی، جہاز نہیں ہوں گی، ٹرینیں نہیں ہوں گی، نقل و حمل کے اسباب اور آلات نہیں ہوں گے، نو نالج آف دا فیس آف دا ارتھ، کرۂ زمین کا کوئی علم نہیں ہوگا، نو اکاؤنٹ آف ٹائم، نو آرٹس، نو لیٹرز، نو سوسائٹی، علم نہیں ہوگا،
رسم الخط نہیں ہوں گے, الفاظ نہیں ہوں گے, سوسائٹی نہیں ہوگی. اینڈ وچ از ورسٹ آف آل, کنٹینیوئل فیئر اینڈ ڈینجر آف وائلنٹ ڈیتھ. انسان مسلسل مظلومانہ طور پر مار دیے جانے کے خوف میں مبتلا ہوگا. اینڈ دا لائف آف مین سولیٹری, پوئر, نیسٹی, بروٹش اینڈ شارٹ. انسان کی زندگی کیسی ہوگی؟ نو اسٹیٹ کی, اسٹیٹ میں نو اسٹیٹ, بے ریاستی کی صورتحال میں, سچویشن میں انسان کی زندگی کیسے ہوگی؟ ہر فرد تنہائی کا شکار ہوگا, اکیلا ہوگا, فلاکت اور بدبختی میں مبتلا ہوگا, ایک ایسی سچویشن میں جی رہا ہوگا جو اسے مطلوب نہیں ہے, اور انسان کی زندگی حیوانی اور مختصر زندگی ہوگی. ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے کہ بقول ہابس انسان ایک بدطینت موجود ہے, اور اس کے بقول انسان کا بھیڑیا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ عالم مشرق و عالم مغرب کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس میں کسی نے بھی نو اسٹیٹ کو ریاست نہیں ہونی چاہیے, حکومت نہیں ہونی چاہیے, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا, اور اس کو کوئی بھی فکری عقلی بنیادیں فراہم نہیں کر سکا. ہاں, ہم اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ البتہ اینارکزم, بالخصوص فلسفیکل اینارکزم کی بیک پہ ایک آواز ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان اتنا پرفیکٹ ہو جائے اپنے انسانی کمال میں کہ اس پر پہرے نہ لگانے پڑیں, جبر کی رسموں کے تحت اس سے امانت اور دیانتداری کی پریکٹس نہ کروائی جائے, بلکہ انسان از خود امین ہو, دیانتدار ہو, دوسروں کے حقوق پر ڈاکر نہ ڈالے. تو انشاءاللہ خدا کرے ایک دن یہ انسانی معاشرے اس سٹیج تک پہنچیں, اور انسانی معاشرہ اس سٹیج تک صرف اسی وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب انسان کے سر پر اس ریاست کا سایہ ہو جو اسلام کی پیش کردہ ریاست ہے, اور جس کا عصر غیبت میں اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں بہترین ورژن ولایت فقیہ کا نظریہ اور ولایت فقیہ کی بنیاد پر بنایا گیا, قائم کردہ وہ ریاستی نظام ہے کہ جس میں رشد کی فضا فراہم کی جاتی ہے اور وہ اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچ سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ ایک دن انشاءاللہ پولیٹیکل فلسفی کے ارباب بست و گشاد وہ یہاں پہنچے اور اس نظریے کو, جس کو آگے چل کر ہم نے بیان کرنا ہے, اس کو سمجھیں, اور بجائے اس کے کہ ایک اسلامی حکومت ولایت فقیہ کے نظام کو ایک برائی سمجھ کر اس کو نابود کرنے کے در پہ ہوں, اس کو پروان چڑھانے اور اس فلسفہ سیاست کو مزید ترقی دینے کے در پہ ہوں. اگلی نشست تک آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.